14 مئی 2021 جمعے کا دن 2 شوال مکرم 1442 ہجری عید الفطر کا آج دوسرا دن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمائے کہ آج جمعہ بھی ہے اور عید کا دوسرا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خوبیوں سے اور کمالات سے متصف دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کمال والے بن جائیں، خوبیوں والے بن جائیں، یہ اچھے بن جائیں۔ اور دین یہ چاہتا ہے کہ ان کا ظاہر بھی اچھا ہو اور ان کا باطن بھی اچھا ہو۔ اس لیے دین اسلام انسانی زندگی کے دل کے اندر کے جذبوں سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے جتنے مظاہر حال ہیں، مظاہر زندگی ہے، ہر مظہر زندگی کا رہنما ہے۔ انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات یہ اس پر بھی رہنمائی دیتا ہے۔ انسان کو ذاتی زندگی کی تنہائیوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا کہ یہ قسم پرسی کا شکار ہو جائے، بلکہ اسے ہر قسم کی وحشتوں سے، تنہائیوں سے نکال کر، اس کے ہر قسم کے شکوک و شبہات کی زندگی سے نکال کر رب العالمین اسے دنیا کی ہر بلندی تک پہنچانا چاہتے ہیں، انسان کو ہر کمال سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے خود انسان کو بھی قدم اٹھانا ہے۔ اللہ کے قدم، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں وہ ہر وقت موجود ہیں، وہ ہر وقت انسانوں کی طرف متوجہ ہے، وہ ہر وقت انسان اس کی نگاہ میں ہے، لیکن انسان خود اللہ کو اپنی نگاہ میں لے آئے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اب کمی اس میں رہ جاتی ہے، ہمارا قدم نہیں اٹھتا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ تم دونوں میری آنکھوں کے سامنے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کس حال میں ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کس حیثیت سے جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نگاہ کے سامنے ہو، میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو۔ اس لیے اسلام ہر بندہ مومن کو یہ عقیدہ توحید سکھاتا ہے کہ وہ اللہ کو ساری کائناتوں پر اور خود انسان پر سب سے زیادہ حاوی سمجھے، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس کا آرڈر، جس کا حکم، جس کا اختیار، جس کا دائرہ کار، تصرف کا، عمل کا، علم کا، ہر صفت کا وہ انسانی زندگی کے ذرے ذرے پر اور انسانی کائناتوں کے ذرے ذرے پر وہ حاوی اور جاری۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ تعارف کروایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے یعلم دبیبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء۔ وہ ساری بڑی مخلوقات سے کہاں غافل ہو سکتا ہے؟ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ایک چھوٹی سی جیو کی سیاہ رکھی، وہ جب چلتی ہے اور اس کی چال کی آہٹ جب وہ چل رہی ہو، یعلم دبیبۃ النملۃ السوداء، ایک کالی چیونٹی کی چال کو بھی وہ جانتا ہے، علی الصخرۃ السوداء، جب سیاہ چٹان کے اوپر وہ چل رہی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات کے اندر، تو انسان تو بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کی چال سے، اس کے اٹھنے والے قدموں کی آہٹ سے بھی وہ آگاہ ہے۔ اب ہمیں تو اس کی آواز سننے کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے،
اور اللہ رب العالمین ساری کائناتیں اس کے سامنے، ہر مخلوق اس کے سامنے ہے، تو انسان اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، یہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ انہی کا واقعہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو جو کافی عرصہ تک ان کی تربیت میں رہے، ہر ایک نے کہا کہ اب مجھے کمال حاصل ہو گیا، اب مجھے اگلے مرتبے میں منتقل کرے۔ تو انہوں نے امتحان کے لیے کہا کہ امتحان لیا جائے کہ یہ کس کمال کے مرتبے تک پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ کبوتر اور چھری دی، فرمایا جاؤ جا کر اس کو ذبح کر کے لے کر آؤ، لیکن وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کسی نے غار میں جا کر ذبح کیا، کسی نے جنگل میں جا کر ذبح کیا، کسی نے کسی اور اجڑے ہوئے مکان میں جا کر ذبح کیا، اور کبوتر لے کر حاضر ہو گئے، لو جی میں نے وہاں ذبح کیا ہے، نہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب ایک ان کا مرید وہ کبوتر زندہ لے کر آ گیا، اب سب نے اس کا مذاق اڑایا، دیکھو آپ کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی نہ کوئی نہ دیکھ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے، آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ یہ سب ذبح کر کے لے آئے۔ تو وہ کہنے لگا میں جہاں گیا مجھے وہاں کوئی نہ کوئی ضرور ملا، اور کوئی نہیں تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہی موجود تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں تو ویسے ہی واپس آ گیا۔ آپ نے کہا تھا جب کوئی نہ دیکھے وہ جگہ تو مجھے اس دنیا میں نہیں ملی، اب اس کی نگاہ کہاں پہنچی اور دوسروں کی نگاہ کہاں پہنچی۔ یہ انسان کا کمال ہے، وہ اپنے دل کی توجہ سے، اپنے عقل اور فہم سے، اپنے علم سے اس کی پرواز کتنی بلند ہوئی ہے اور وہ کہاں پہنچا ہے۔ اب اس کا معیار کیا ہوگا کہ اس آدمی میں کمال پیدا ہو گیا یا آگے ترقی کرے گا؟ اس آدمی میں کمال نہیں پیدا ہوا، یہ ابھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں اصول سمجھایا کہ تم دین کی یہ محنت انسان کو کمال بخشنے کی ہے، اس کو انسان کو ترقی دینے کی ہے، اس کی ذہنی ساخت درست کرنے کی ہے، اس کی ذہنی سوچ اور فکر بلند کرنے کی ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں اس کے دماغ کا استعمال ہوتا ہے، یہ ماحول کا استعمال میں یہ اپنے ذہن کو غلط استعمال کر لیتا ہے۔ جب ذہن کو غلط استعمال کرتا ہے، عقلی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ اپنے لیے بھی مسئلہ پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مسئلے بناتا ہے۔ اس لیے انسان کے سوچنے کا انداز اللہ کے علم کی مطابقت، اس کے سمجھنے سوچنے کا انداز اللہ کے علم کے مطابقت میں، دین کے اخلاق اور اللہ کے نبیوں کے اسوے کے تناظر میں ہو، یہ انسان کمال والا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ اپنی ذاتی رائے پر سوچنا شروع کر دے تو پھر اس کے اندر کمال نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے اسلام انسان کی زندگی کا ظاہر اور باطن ان دونوں کو پاک کرتا ہے، ان دونوں کو خوب بناتا ہے۔ اس لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اوپر کا لباس تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ خوبصورت لباس پہن لے، نیا لباس پہن لے، جی خوبصورت خوشبو لگا لے، فرمایا جب تک اندر نہ دھل جائے، اور وہ فرماتے اندر دھلتا ہے توحید کے عقیدے سے، لا الہ الا اللہ سے، اندر سے شرک نکلے پھر اندر نور آئے گا۔ وہ فرماتے جب اذا اخرجت الشرک دخل النور، جب انسان کے اندر سے شرک نکلے گا تو اندر نور داخل ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اندر کا شرک بھی اسلام دھوتا ہے اور باہر کے جو اعمال ہیں ان کو بھی دھوتا ہے۔ اب انسان کے دل کا مرض کیا ہے؟ وہ شرک ہے، مخلوق خدا غیر اللہ کی محبت ہے۔ اب اولیاء اللہ کے پاس جو آتا ہے وہ اس کے دل کو دھوتے ہیں، اس کے دل کے اندر کمال پیدا کرتے ہیں، اس کے دل میں کمال ایمان پیدا ہو،
اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا عقیدہ، یہ انسان کے دل میں جو ایمان آتا ہے، اس ایمان سے مراد کمال عقلی ہے۔ یہ کمال عقلی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا عقل ترقی کر جاتا ہے، اس کے عقل میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کو اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں مثالیں بار بار پھیر پھیر کر اسے سمجھائی ہے۔ ہم نے بار بار ایک بات کئی مثالوں سے سمجھائی ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ یہ اللہ کی بات سننے سمجھنے کے بجائے اللہ کی نبی کی بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بجائے یہ الٹا اسی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر چیزوں میں جھگڑالو واقع ہے، یہ اپنے رائے کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ موافقت کے بجائے انفرادیت کی طرف جاتا ہے، یہ جھگڑے کی طرف جاتا ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف جاتا ہے، یہ اپنے نوعی کمال، یہ اپنے صنفی کمال، انسانی خصوصیات کے مرتبے پر فائز ہو جائے، یہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے انسان یہ جھگڑوں کی نظر کر دیتا اپنی زندگی کو۔ آج مسلمانوں پر زوال کیا ہے؟ یہ جھگڑے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری رائے مانی جائے۔ تیری رائے کیوں مانی جائے؟ تیرے پاس کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے دلیل کون سی ہے؟ حدیث سے دلیل کون سی ہے؟ سنت سے دلیل کون سی ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دلیل کون سی ہے؟ انسانی تجربات سے دلیل کون سی ہے؟ تیری بات کیوں مانی جائے؟ اب ایک آدمی بیمار ہے، دل کا مریض ہے، ایک آدمی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا کہتا ہے میری رائے پر عمل کرو اور اس کا علاج کرو۔ اب وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے تجربے کے مطابق بھائی تو نے کتنے مریضوں کا علاج کیا ہے کہ تو اس کا بھی علاج کرنا چاہتا ہے۔ اب ساری قوم اپنے ہر مسئلے میں ہر آدمی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی رائے کے پیچھے اس کا علم کوئی نہیں، اس کی رائے کے پیچھے اس کا تجربہ کوئی نہیں۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ ان اولیاء اللہ علماء حق کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دین جو ہمیں دیا مثلا عید کی نماز ہی ہے، تو عید کی نماز کے مقاصد کیا ہے؟ دو بڑے مقصد ہیں۔ پہلا بڑا مقصد تنویر شعائر دین، دین کے جو شاعر ہیں، دین کی پہچان کرنے والے جو بڑے بڑے عظیم کام ہیں، ان کو عزت ملے ہمارے معاشرے میں، ان کو دیکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی عظمت قائم رکھنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ عید کے اجتماع میں سارے مسلمانوں کو جمع کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ تنویر شعائر دین، دین کے شاعر، شاعر اللہ کی پہچان پیدا ہو، ان کی عظمت پیدا ہو۔ اور دوسرا بڑا مقصد کیا ہے کہ اس ملت اور دین کے اس مذہب کے جو امام ہیں، آئمہ مذہب، اسلاف ہمارے جو دنیا میں انبیاء علیہ السلام گزرے، صحابہ کرام گزرے، اولیاء اللہ گزرے، ان کے ساتھ ہماری موافقت پیدا ہو، ہماری مناسبت پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے سوچتے تھے اس مسئلے میں، اسماعیل علیہ السلام کیسے سوچتے تھے اس مسئلے میں، حضور علیہ السلام کیسے سوچتے تھے اس مسئلے میں، ابو بکر صدیق کا عمل کیسا تھا اس مسئلے میں، عمر ابن الخطاب کا عمل کیسا تھا اس مسئلے میں۔ اب یہ سارے لوگ، یہ ہماری ائمہ مذہب جو ہمارے دین کے بڑے رہنما ہیں، ہمارا ان سے موافقت کا دور پیدا ہو۔ اب یہ دین ان سے نسبت جوڑنا چاہتا ہے، لیکن آج ہماری نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں واقعات رونما ہوتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، آج ان مسائل کو حل کرنے کی حکمت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، ہر کام میں جھگڑا ڈالا جاتا ہے۔ اب چاند دیکھنے کے عمل دیکھتے ہیں، ہر سال چاند دیکھتے ہیں، ہر سال ہمارے اہل علم جھگڑا کرتے ہیں اور رائے کا اختلاف پیدا کرتے ہیں۔
پھر اس اختلاف سے آگے پوری قوم مشکوک ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں. اوپر سے حکمران ہے وہ بھی مشکوک، اہل علم ہے وہ بھی مشکوک، نیچے پوری قوم کو یقین سے نکال کر شک کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے فیصلے اور ایسا طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو مشکوک کر دیتا ہے. اب ہم شک پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہر عالم کہتا ہے شک پر. اب تمہارا روزہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تمہاری عید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب پوری قوم کو شک میں مبتلا کر دیا سب لوگوں نے مل کر. اب اپنی عقل کا صحیح استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اس محرومی تک پہنچ گئے؟ اس لیے ہمیں اپنی ان گہرائیوں میں جا کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح آج آپ دیکھ لیں، ایک گھر میں باپ فوت ہو گیا، وراثت کا جھگڑا پیدا ہو گیا. اب سارے خاندان والے جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے دلائل دیتا ہے. کوئی اپنے دلائل کیوں دیتا ہے؟ قرآن کی دلیل کیوں نہیں دیتا؟ سنت سے دلیل کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ کے نصرے سے دلیل کیوں نہیں دیتا؟ صحابہ اکرام کا عمل کو کیوں نہیں پیش کرتا؟ وہاں سارے مل کر اپنے آپ کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے آنے کے وقت انسانوں کا یہ فطری مزاج بگڑا ہوا تھا. یہ آپس میں الجھے ہوئے تھے، جھگڑے ہوئے تھے. ہر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ الجھا ہوا ہے. جب سب آپس میں الجھے ہوئے ہوں گے ترقی کیسے کریں گے؟ کامیاب کیسے ہوں گے؟ نیک عمل کیسے کریں گے؟ صحیح راستے پر کیسے چلیں گے؟ یہ الجھاؤ ختم کرنے کے لیے وہی کا علم آیا ہے. یہ آپس کے الجھے ہوئے لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علم کی بنیاد پر نیا تعلیمی اور تربیتی دور دیا ہے. آج ہم قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں بنتی، دین کی بات نہیں بنتی. اس لیے حضور نے فرمایا یہ زوال ہوگا میری امت کا. لا یبقى من الاسلام الا رسمه. اسلام صرف رسمی طور پر رہ جائے گا. اپنے مفاد کے لیے اسلام سے تعلق رکھیں گے. ولا يبقى من القرآن الا اسمه. قرآن کا صرف نام رہ جائے گا، لفظ پڑھ دیں گے، اس کے بعد قرآن کی چھٹی. مساجدهم عامرة. وہ مسجدیں آباد ہوگی ان کی، وہاں خوبصورت کوکبے بھی لگے ہوں گے، قالین بھی بچھے ہوئے ہوں گے، وہاں ٹائلیں بھی لگی ہوئی ہوں گی، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہوں گے. مساجدهم عامرة. مسجدیں ان کی آباد ہوں گی. دونوں معنی آبادی کے، ایک تو زیب و زینت ہوگی کہ دوسرا لوگ بھی موجود ہوں گے، صفوں کی صفیں موجود ہوں گی کچھ مسجدوں میں. وہی خراب من الہدی. لیکن یہ ہدایت سے خالی ہوگی. کیوں ہدایت سے خالی ہوگی؟ اس لیے کہ ان کے ائمہ، ان کے لیڈر، ان کے علماء یہ خواہش پرست ہوں گے، مفاد پرست ہوں گے. یہ اپنے فرقے کی عادت لگا کر قومی مسئلوں کو دیکھیں گے. یہ قرآن کے علم کی عادت سے مسئلے نہیں حل کریں گے، یہ رسول اللہ کی سنت سے مسئلہ نہیں حل کریں گے. فرمایا ان کے علماء وہ ہوں گے، علماءهم شرهم تحت عدیم السماء. ان کے اہل علم، ان کے حکمران، ان کے مفکرین، ان کے لیڈر، ان کے وکلاء، ان کے صحافی، ان کے پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے مفاد کی عادت سے ہر مسئلے کو دیکھیں. میرا مفاد کس میں ہے؟ دوسرا کہے گا میرا مفاد کس میں ہے؟ دین مقدم نہیں ہوگا. فرما علماءهم شرهم تحت عدیم السماء. ان کے لیڈر مفاد پرستی کی بنیاد پر اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہوں گے. تخرج منهم الفتن وتعود فيه. انہی سے فتنے نکلیں گے اور واپس انہی کی طرف جائیں گے. یہ قوموں کو بھی گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے. آج پوری امت مسلمہ جس زوال کے گہرائیوں میں جا رہی ہے، آج ہمیں وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یہ لوگ اکثر یہ جھگڑالو بن گئے. یہ جھگڑے میں تو قدم اٹھاتے ہیں، جھگڑا نپٹانے میں قدم نہیں اٹھاتے. جھگڑا پیدا کرنے میں اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہیں. یہ بگڑی ہوئی قوموں کا حال ہے. جب قرآن کہتا ہے جب زوال آتا ہے تو وہ جھگڑے نئے سے نئے پیدا کریں گے، لیکن جھگڑوں کو ختم کرنے والی عقل، جھگڑوں کو مٹانے والی صلاحیت اور تدبیر ان کے دماغ ان سے خالی ہو جائے گی، ان کی کھوپڑیاں ان سے خالی ہو جائیں گی. وہ تاریخ سے وہ رہنمائی نہیں لیں گے. اس لیے آج مسلمان دوائی کی طرف چلیں گے. آج ہمیں قرآن کا وہ مطالعہ، دین کا وہ مطالعہ، اسلام کا وہ علم
جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے عقل اور فکر میں وہ تطبیق پیدا کریں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. قرآن کہتا ہے قرآن کے سمجھانے سے ہم انسانوں کا قرآنی جواب پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک علمی فکری جواب پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک سوچنے سمجھنے والا انسانی اصولوں پر، کائنات کی اصولوں پر، رب العالمین کی توحید پر ایمان رکھنے والا ایک انسان، عقل مند انسان بنا کر اسے پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے فرمایا صرف لباس نہ بدلو، پیران پیر کہتے ہیں سوچ بھی بدلو. اس لیے اپنے دل سے عقیدہ توحید کی گہرائی پیدا کرو، وہاں سے کفر اور ظلمت نکالو. اس لیے فرماتے ہیں جب اندر سے شرک نکلے گا دخل النور، وہاں پہ نور داخل ہوگا. اس لیے اسلام اور اولیاء اللہ کی محنتیں انسانوں کے قلوب کو، ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، ان کے اندر نور پیدا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات گزر گئی، رات گزر گئی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، امت کے مسائل پر گفتگو جاری رہی. ایک مہمان گھر چھوڑ کر آئے تھے، اب رات کو دیر سے گھر پہنچے تو سارا گھر جاگ رہا ہے، اور میں مہمان کو کھانا کھلایا، مجھے کھانا تو نہیں کھلایا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کھلایا؟ گھر والوں پر بڑے ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کھانا کھا لیں، آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے رسول اللہ کی مجلس میں دیر ہو جائے، یہ کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا جب تک میزبان نہیں آئیں گے اب کھانا نہیں کھائیں گے. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، انتظار میں رات 12 بج گئے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے ناراض ہوئے، فرمایا اللہ کی قسم جب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. اب مہمانوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم جب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے ابوبکر صدیق پہلے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب کھانا پڑا ہوا ہے، اب دونوں لوگوں نے قسم اٹھا لیے یہ پہلے کھائیں، اور وہ کہتے ہیں وہ پہلے کھائیں. اب کون پہلے کھائے؟ دونوں قسم اٹھا کے روک گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرمانے دیکھو اپنے منصب کو اور آدمی سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، میرا مقام کیا ہے. ہم اپنا مقام بھول جاتے ہیں. وہ سمجھ گئے یہاں میں میزبان ہوں، یہ میرا گھر ہے، مجھے اپنے رائے سے پیچھے ہٹنا چاہیے، مجھے اپنی رائے چھوڑنی چاہیے. لہٰذا انہوں نے فرمایا شیطان ہمارے درمیان داخل ہو گیا، اس نے لڑائی جھگڑا ڈال دیا. ہمیشہ لڑائی جھگڑا شیطان ڈالتا ہے، یہ شیطانی کام ہے، کرتا ہے انسان کے ذریعے سے لیکن ہوتا شیطانی کام ہے. لڑائی جھگڑا کام کرنا انسان کا کام تھوڑا ہی، انسان کا کام تو چھوڑنا ہے، انسان کا کام تو محبت پیدا کرنا ہے، انسان کا کام تو الفت پیدا کرنا ہے. جہاں لڑائی نفرت آئے گی سمجھو شیطان داخل ہو گیا یہاں ان لوگوں میں. جو قوم آپس میں لڑ رہی ہے سمجھو یہ شیطان کے قبضے میں ہے، ان کی اپنی رائے نہیں ہے، یہ شیطان کی رائے کے اوپر حاوی، دماغ شیطان کا استعمال ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جب غصہ آئے تو اس وقت غصے کی حالت میں تمہاری لگام شیطان کے قبضے میں ہوتی ہے، اس وقت کوئی فیصلہ نہ کیا کرو. حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے ایک علاقے کا جج بنا کر بھیجا، فرمایا لا تقضی بین اثنین وانت غضبان، جب تو غصے میں ہو تو اس وقت فیصلہ کوئی نہ کرنا. اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کی سواری بن جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا غصے والا انسان وہ شیطان کی سواری ہے، اس کی لگام اس وقت شیطان کے قبضے میں ہوتی ہے، اور جدھر وہ گھوڑا دوڑائے گا اپنے کو بھی تباہ کرے گا دوسرے کو بھی تباہ کرے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے جب انسان جھگڑا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہ غصے کی حالت یہ شیطانی عمل ہے. اب قرآن اور شیطان دونوں کہاں جمع ہوتے ہیں؟ یہاں قرآن آئے گا وہاں سے شیطان بھاگے گا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں کہ ان مثالوں سے اپنا دماغ تیز کرے، سمجھ پیدا کرے، لڑائی جھگڑے سے نکلے، اجتماعیت پیدا کرے، ایک رائے پیدا کرے، ایک یقین اور ایمان پیدا کرے، شک سے نکلے، پورے دین کے نمائندے بنے، اپنے فرقے اور مفاد کے نمائندے مت بنے. آج مسلمان اس منصب سے دور ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق میرا گھر ہے، یہ میرے مہمان ہیں، اس وقت میرا حق ان کے اوپر ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں، ان کی رائے کی لاج رکھوں. فرمایا انا اتنازع، میں اپنی قسم سے پیچھے ہٹتا ہوں.
اپنی قسم کا میں کفارہ، یہ میرا مہمان قسم پوری کرے گا اور میں اپنی قسم کا کفارہ لوں گا۔ سب سے پہلے لقمہ لیا اور ایک دسترخوان پر دونوں کو جمع کر لیا خود کفارہ دے کر۔ آج ہم میں سے کوئی کفارہ دینے والا نہیں، کہتے ہیں دوسرا کفارہ کرے، کہتے ہیں دوسرا ہی مسئلہ حل کرے، میں مسئلہ نہ حل کروں۔ ہر آدمی یہ چاہے کہ میں مسئلہ حل کروں گا، مسئلہ تو تب حل ہوگا۔ آج سارے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں دوسرے کے لیے۔ ہر آدمی کوڑے کا اپنا کوڑا دان اٹھاتا ہے، گھر کا سارا گلی کے اندر لا کے ڈال دیا۔ اب گلی سے تو پورے لوگ گزرتے ہیں، اب اپنا مسئلہ اس نے حل کیا، 100 گھروں کا مسئلہ پیدا کیا۔ آج مسلمان کا حال کیا ہو گیا؟ ایک آدمی اپنا مسئلہ حل کرتا ہے، 100 آدمیوں کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارا کون سا مزاج ہے؟ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا مزاج ہے، یہ اسلام کی اجتماعیت کا مزاج ہے۔ یہ کس چیز کا مزاج ہے؟ یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس لیے حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں سمجھایا، الا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو۔ اب سارے مسلمانوں کی توپیں ایک دوسرے پر بیٹھے، مسلمان دنیا میں مر رہے، مسلمان دنیا میں بھوک میں، مسلمان دنیا میں غربت میں، یہاں کاسالیاں، یہاں بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور مسلمان لیڈروں کی توپیں ایک دوسرے پر بیٹھے۔ نیچے مسئلے حل کرنے کے والے سے ان کے پاس کوئی حکمت اور عقل موجود نہیں۔ تو دین کہتا ہے کہ عید کی نماز سے، عید کے اجتماع سے تمہارے اندر یہ 2 صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے تھی، تنبیہ شعائر الدین، شعائر دین کو عظمت ملے۔ آج ہم نے شعائر دین کو کھلونا بنا دیا، مذاق بنا دیا، رائے دے کر، فیصلے کر کے۔ اور دوسرا، آئندہ مذہب سے مطابقت پیدا ہو، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ اور آپ کی پوری جماعت جنہوں نے دنیا میں دین حق کی نمائندگی کا، انسانوں کے مسئلے حل کرنے کا صحیح کردار ادا کیا۔ آج ہم اس عقل سے، علم سے محروم ہو گئے۔ آج ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ ہم اس جمعے میں، کیونکہ رمضان المبارک کے اس دوسرے اور آخری عشرے میں، دوسرے عشرے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آخری عشرے میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس پر بیان کریں گے، لیکن جو ہمارے لیڈروں نے، حکمرانوں نے قوم کو مذاق بنا دیا، عید بھی منائی اور مذاق بھی بنوایا سب لوگوں نے مل کر۔ اس لیے یہ چند معروضات پیش کرنی پڑی ہے۔ رائے اور لڑائی اور جھگڑے کے اعتبار سے قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ہماری تاریخ کیا کہتی ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ان اکابرین کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔